السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام، چاہے وہ 3 خداؤں کے ماننے والے ہوں یا حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا کا فرزند کہنے والے، اسلام کے خلاف ان کی بڑھتی ہوئی سازشیں اور ان سازشوں کی بنا پر ان کی ہوتی ہوئی کامیابیاں، جس کے نتیجے میں عراق کے تمام مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر نکل گئے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ بن حارثہ کو تمام اسلامی فوجیں ہر طرف سے اکٹھی کر کے عرب کے سرحد پر لانے کے لیے لکھ بھیجا اور جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو خود ترتیب دیا اور اس کی صفوں کو درست کیا اور اعلان کیا کہ وہ خود اس فوج کے سپہ سالار بن کر میدان جنگ میں لڑنے جائیں گے۔ چنانچہ لشکر لے کر چل پڑے اور مدینے سے 3 میل دور ایک گاؤں زرار میں آ کر ٹھہر گئے۔ سبب یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اس بات کے خلاف تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے میں نہ ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ بجائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت سعد بن وقاص سپہ سالار بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس رائے کی پرزور تائید کی، نیز تمام مسلمانوں نے بھی حضرت سعد بن وقاص کے انتخاب کو پسند کیا۔ الغرض حضرت سعد بن وقاص لشکر اسلام کو لے کر ایران کی مہم پر چل دیے اور اسکلبہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ان کی ہدایات کے مطابق راستے کے نقشے بھیج دیے اور انہوں نے نقشوں کو دیکھ کر فوج کی تنظیم اور پیش قدمی کے بارے میں مختلف ہدایات بھیجی۔ ہرچند سعد بن ابی وقاص اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، تاہم حفظ ما تقدم کے طور پر اسلامی فوج کی نقل و حرکت، اس کی ترتیب و تنظیم اور مورچہ بندی وغیرہ حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ پھر جب سعد بن وقاص مقام سلبہ سے اٹھ کر اشراف پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے انہیں حکم بھیجا کہ قادسیہ کے مقام پر جا کر قیام کرو اور وہاں سے اس طرح مورچہ بندی کرو کہ سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں۔ فتح کی صورت میں آگے بڑھتے جاؤ، بصورت دیگر پہاڑوں میں پناہ لے سکو۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد بن وقاص نے دشمن کی نقل و حرکت اور اس کی جنگی تیاریاں معلوم کرنے کے لیے ہر طرف مخبروں کو دوڑایا، جن سے پتہ چلا کہ اس مرتبہ ایرانیوں کا سپہ سالار مملکت ایران کا وزیر جنگ رستم مقرر ہوا ہے اور وہ اپنی فوجوں کو لے کر سابات میں خیمے ڈالے پڑا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے اب آگے قدم بڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ انہوں نے فرمایا، اس سے پہلے کہ جنگ کا آغاز ہو، اسلامی سفیروں کو ایرانی دربار میں اسلام کا دعوت نامہ دے کر بھیجا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت سعد بن وقاص نے چند مسلمانوں کو شہنشاہ ایران یزدجرد کے دربار میں بھیج دیا۔ اسلامی سفیروں سے یزدجرد کی گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا، تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ بولے، اسلام کی دعوت لے کر۔ بصورت دیگر ہم تمہارے سامنے 2 چیزیں رکھتے ہیں، جزیہ یا تلوار۔ یزدجرد غضبناک ہو کر بولا، ہمارے سامنے تمہاری یہ جرأت، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب تم سے زیادہ دنیا میں کوئی ذلیل اور بدبخت قوم نہ تھی؟ تم جب کبھی سرکشی اختیار کرتے، ہم اپنے گماشتوں کو بھیجتے اور وہ تمہارے کس بل نکال دیتے۔ مغیرہ بن زرع نے جواب میں کہا، واقعی تم سچ کہتے ہو، ہم ایسے ہی تھے، لیکن خدا نے ہم پر احسان کیا اور ہم میں ایک پیغمبر بھیجا۔ پہلے اس کی ہم نے مخالفت کی، لیکن جب رفتہ رفتہ اس کی باتیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں اور ہم اسلام لے آئے تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ اسلام کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ یہ ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے۔ جو لوگ
اسلام قبول کر لیں وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے حقوق میں تمہارے برابر ہیں، اور جو لوگ اس سے انکار کریں لیکن جزیہ دینے میں تامل نہ کریں انہیں اسلام کی حمایت میں لے لو، اور جو لوگ اس سے بھی انکار کریں ان کے لیے تلوار ہے۔ یزدجرد یہ سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور بولا، اگر قاصدوں کا قتل کرنا روا ہوتا تو آج تم میں سے ایک بھی مسلمان زندہ بچ کر نہ جاتا۔ پھر اس نے کہا، تم سے معزز کون ہے؟ مسلمانوں نے حضرت عاص بن عمرو کو سامنے کیا۔ یزدجرد کے ملازموں نے اس کے حکم سے مٹی کا ایک تھیلا ان کے سر پر رکھ دیا اور کہا، لو ہماری زمین میں تمہارا یہ حصہ ہے۔ حضرت عاصم بن عمرو یا بقول بعضوں کے عمرو بن معدی یہ مٹی دامن میں لے کر خوشی خوشی لوٹ آئے اور آتے ہی مسلمانوں سے کہا کہ لو دشمن نے اپنی سرزمین اپنے آپ سے ہمارے حوالے کر دی۔ اس واقعہ کے 3 مہینے تک پھر دونوں طرف مکمل خاموشی رہی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ایرانی پہل کریں، لیکن رستم کو مسلمانوں کا پورا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ یزدجرد کی تاکید کے باوجود پیش قدمی کرنے میں پسو پیش کر رہا تھا۔ وہ جنگ سے بچنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں نے اسلام کے دشمنوں کے ایک گاؤں پر حملہ کر کے مویشیوں کو رست کے لیے لوٹ لیا۔ جب کافروں نے رستم کی دہائی دینی شروع کی تو وہ چاروں ناچار ساباد سے اٹھ کر قادسیہ چلا آیا اور یہیں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت سعد بن وقاص نے سراغ رسانوں کے ذریعے کچھ ایسا معقول انتظام کیا ہوا تھا کہ انہیں ایرانی فوج کی نقل و حرکت، اس کی تعداد اور ترتیب و تنظیم کی لمحہ بلمحہ خبریں ملتی رہتی تھیں، اور کچھ ایسے افسر بھی مقرر کیے ہوئے تھے جو مخبروں اور سراغ رسانوں کی حفاظت کرتے، اور بعض اوقات ان کی ایرانیوں سے جڑپ بھی ہو جاتی، جس سے ایک چھوٹی موٹی لڑائی کا نقشہ قائم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رات کے وقت بیس بدل کر ایرانیوں کے لشکر میں جا گھسے اور وہاں سے تھان بندھا ہوا ایک گھوڑا اپنے گھوڑے کی باگ میں باندھ کر اڑا لائے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ گھوڑے کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے 2 ایرانی سپاہیوں کو ساتھ لے کر ان کا پیچھا کیا۔ حضرت طلحہ نے 2 آدمیوں کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تیسرے آدمی کو ساتھ لے کر لشکر اسلام میں واپس آ گئے، جہاں قیدی نے مسلمانوں کی کریمانہ صفات دیکھ کر اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کر لیا، اور مسلمانوں کو ایرانیوں کے بارے میں بہت سی معلومات بھی بہم پہنچائیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑے کا مالک ایرانیوں میں بہت بڑا سورما اور معزز افسر خیال کیا جاتا ہے۔ رستم ان تمام باتوں کے باوجود جنگ کو ٹالنے کی برابر کوشش کرتا رہا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے خود بھی صلح کی بات چیت کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اس کے آراستہ و پیراستہ دربار میں اس کی درخواست پر حضرت سعد بن وقاص نے چند مسلمانوں کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یا بقول بعض کے ربیع بن عامر کو اسلامی نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ بزرگ جس شکل و صورت میں رستم کے پاس گئے اس کا بیان کرنا اس اعتبار سے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ رستم نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے دربار کو بڑے ٹھاٹھ سے آراستہ کیا تھا۔ اس کے برعکس اسلامی نمائندے کی تلوار ہی کرینے کی نہ تھی، نیام کی بجائے اوپر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، کمر میں رسی کا پٹکا بندھا ہوا تھا، عرق گیر کی زرہ بنائی ہوئی تھی اور اسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ رکھا تھا۔ غرض اس شان سے وہ رستم کے تخت کی طرف بڑھے اور ایک بے خوف مجاہد کی طرح اس پر جا کر اس کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ درباریوں نے ان کے اس بے تکلفانہ طرز عمل کو سخت ناپسند کیا اور چوبداروں کو حکم دیا کہ انہیں بازو سے گھسیٹ کر تخت سے اتار دیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ آخر میں رستم نے ایرانیوں کی قوت اور شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے انہیں لالچ دیا کہ تم لوگ شاید معاش کی تنگی کے باعث جنگ کے لیے نکلے ہو، اگر یہی بات ہے تو ہمیں کچھ ملال نہیں، تم یہیں سے لوٹ جاؤ، ہم اس کے بدلے میں تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری کوئی ضرورت ادھوری نہیں رہے گی۔ انہوں نے جواب میں تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بے شک ہم بھوکے تھے
لیکن خدا نے ہم میں ایک پیغمبر بھیجا جس کی پیروی کرنے سے ہماری بدحالی اور بدبختی خدا نے خوشحالی اور خوشبختی میں بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں خدائے واحد کی عبادت کرنے اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دو، اور اگر یہ بھی ناگوار خاطر ہو تو سن لو، اب ہمارا فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا۔ رستم یہ بات سن کر جوش غضب سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، آفتاب و مہتاب کی قسم، کل صبح ہونے سے پہلے تم سب لوگوں کو مٹی میں ملا دوں گا۔ مسلمان رستم کے یہ کلمات کفریہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے واپس آ گئے اور اب آ کر جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ رستم نے راتوں رات ایرانی فوجوں کو مرتب کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے قادسیہ کے میدان میں ڈیرے ڈال دیے۔ فوجیں کیا تھیں، ایرانی بہادروں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر بھی جو پہلے ہی سے تیار تھا میدان قادسیہ میں صف آرا ہوا، مگر عین اس وقت جب لڑائی کا آغاز ہوا چاہتا تھا، حضرت سعد بن وقاص ایسے بیمار پڑ گئے کہ نقل و حرکت کرنے سے مجبور ہو گئے۔ ناچار انہوں نے حضرت خالد بن عرفت کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود میدان جنگ کے قریب ہی ایک مقام پر پہنچ کر جہاں سے انہیں جنگ کا پورا نقشہ نظر آتا تھا، لشکر اسلام کو مناسب احکام اور ہدایات بھیجتے رہے۔ بڑی خون ریز لڑائی ہوئی جو غروب آفتاب تک برابر جاری رہی، حتیٰ کہ رات کی تاریکی پھیل گئی اور ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیا۔ مجبوراً جنگ روک دی گئی۔ یہ لڑائی یوم العمارس کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کا ہمیشہ سے یہ دستور تھا کہ سردار فوج 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا۔ پہلی تکبیر پر مسلمان اپنے ہتھیار وغیرہ سنبھال لیتے، دوسری تکبیر پر ہتھیار تول لیتے اور تیسری تکبیر سنتے ہی دشمن پر حملہ آور ہو جاتے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر مقابلے کے لیے صف آرائی ہوئی اور تیسری تکبیر سنتے ہی مسلمانوں نے ایرانیوں پر حلہ بول دیا۔ آج پہلے دن سے بھی زیادہ گمسان کا رن پڑا۔ صبح سے شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی بڑھنے لگی اور جنگ دوسرے دن پر پھر ملتوی ہو گئی۔ پہلے دن کی لڑائی میں ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لڑائی کے آغاز پر سب سے پہلے ایک ایرانی سورما سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان جنگ میں آیا اور اپنا مد مقابل طلب کیا۔ لشکر اسلام سے حضرت عمرو بن معدی کرب زبیری اس کے مقابلے میں نکلے اور انہوں نے تھوڑی ہی کشمکش کے بعد اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر اسے معلق اٹھا لیا اور زمین پر دے مارا۔ پھر اس کی گردن تلوار سے اڑا کر اسلامی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھو ایسے لڑا کرتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے بیک آواز ہو کر کہا، بھلا ہر شخص معدی بن کرب کیوں کر ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن کی لڑائی جو مارکا اغواس کے نام سے مشہور ہے، اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ جب حضرت کاکا نے معمول کے مطابق میدان جنگ میں آ کر ایرانیوں کو للکارا اور کہا کہ اگر تم میں کوئی بہادر ہے تو میرے سامنے آؤ، اس پر ایرانی فوج سے مشہور سپہ سالار بہمن جادویہ ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے میدان میں آیا۔ حضرت نے اسے دیکھتے ہی کہا، ہاں بہمن، ابو عبیدہ سقفی کے قاتل دیکھنا۔ ابو عبیدہ کا قاتل بچ کر نہ جانے پائے اور یہ کہتے ہی اس پر حملہ کیا اور قتل کر ڈالا۔ اس جنگ کا ایک خاص واقعہ اور ہے جو بیان کے لائق ہے۔ ابو مہجن سقفی ایک مشہور بہادر جو شاعر بھی تھے، شراب کے ایک جرم میں قید کر دیے گئے اور حضرت سعد بن وقاص نے اپنی بیوی سلمہ کو ان پر نگران مقرر کیا۔ ان کے پیر میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور جنگ کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ایرانیوں کی ٹڈی دل فوج کی یلغار سے بعض اوقات مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگتے تو ابو مہجن شجاعت کے جوش میں جذبہ غیرت کے ساتھ پیچ و تاب کھانے لگتے، حتیٰ کہ ان سے نہ رہا گیا۔
آخر کار انہوں نے حضرت سلمہ سے درخواست کی کہ مجھ سے اب جنگ کا منظر نہیں دیکھا جاتا، میری زنجیریں کاٹ دی جائیں، میں بھی اسلامی فوج میں شامل ہو کر ایرانیوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اگر بچ کر واپس آ گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود آ کر بیڑیاں پاؤں میں ڈال لوں گا۔ اسرار کچھ اتنا بلیغ تھا کہ حضرت سلمہ کو ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ اس کے بعد ابو محجن مردانہ وار دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر شخص حیران تھا کہ یہ کون بہادر ہے۔ رات کو لڑائی بند ہوئی تو ابو محجن نے آ کر خود اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو محجن کو رہا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم اس شخص کو میں سزا نہیں دے سکتا جو اسلام اور مسلمانوں پر اس طرح نثار ہو۔ دراصل بعد میں آنے والے بعض نااہل مورخوں نے تحقیق کیے بغیر صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ لکھا ہے کہ ابو محجن شراب پینے کے جرم میں گرفتار ہوئے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ ابو محجن نے اپنے اشعار میں شراب کے بارے میں کچھ ایسا قلبی تعلق ظاہر کیا جس سے شراب کی ممانعت کے خلاف بغاوت کا اظہار ہوتا تھا، اور حضرت سعد بن وقاص نے اسے جرم گردانتے ہوئے انہیں قید کر دیا۔ ابو محجن نے شراب کے سلسلے میں جو اشعار کہے تھے ان کا ترجمہ یہ ہے: جب میں مر جاؤں تو مجھے شاخ انگور کی جڑ میں دفن کریں تاکہ مرنے کے بعد میری ہڈیاں بھی نشائے مے سے سرشار ہوتی رہیں، اور ہاں مجھے کسی چٹیل میدان میں نہ گاڑنا کہ پھر درخت رس سے مجھے ملنا ہی نصیب نہ ہو۔ در حقیقت ابو محجن نے شراب وغیرہ نہیں پی تھی، بلکہ انہیں جاہلیت کے ایام کی بادہ خواری کا دور یاد آ گیا تھا جسے اس نے اشعار میں بیان کر دیا، اور حضرت سعد بن وقاص نے تنبیہ کے طور پر قید کر دیا تاکہ آئندہ اس قسم کے اشعار ایسے نازک موقع پر نہ کہے جائیں جہاں نوائے جنگ کی بجائے نوائے جنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ایک شاعرہ کا بھی ہے جو اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا: اے پیارے بیٹو، تم اپنے ملک پر باری نہ تھے اور نہ قحط میں مبتلا ہوئے، اس کے باوجود تم اپنی بوڑھی ماں کو یہاں لائے اور ماں نے اپنے بیٹے ایرانیوں کے سامنے ڈال دیے۔ میرے بیٹو، خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں سے ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ جاؤ اور جب تک تمہارے دم میں دم ہے اسلام کے دشمنوں سے لڑتے رہو۔ بیٹوں نے یہ سن کر ایک ساتھ ایرانیوں پر حملہ کیا، اور جب وہ اپنی ماں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا: اے خدا، میرے بیٹوں کو محفوظ رکھنا۔ اس جنگ میں 2000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور 10,000 ایرانی قتل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم جنگ میں ہونے والے مزید خاص واقعات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔